اگلی آیت پہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اب پھر اللہ نسخہ دے رہے ہیں کہ کیسے ان چیزوں کو بہتر کرنا ہے، اپنے کردار کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وا اور استعین سورہ فاتحہ میں پڑھ کے آئے تھے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعانت، اللہ کہہ رہے ہیں مدد حاصل کرو بے ساتھ صبر کے اور نماز، صبر اور نماز کے ساتھ مدد لیا کرو۔ یعنی یہ جو خرابیاں ہیں، یہ جو لغزشیں ہیں، یہ کیسے دور ہو سکتی ہیں؟ صبر اور صلات کے ذریعے۔ اب یہ کیا بات ہے کہ صبر اور صلات کے ذریعے انسان کے کردار کی خرابیوں کو کیسے دور ہے؟ صبر کا معنی کیا ہے؟ روکنا، باندھ لینا، یہ ظاہر یہ معنی ہے، لیکن جب ہم قرآن کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، قرآن نے صبر کا جب ذکر کیا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، انسان پورے اطمینان قلب کے ساتھ اللہ کے ساتھ کیے گئے اپنے وعدے پر قائم رہے، یہ صبر ہے، پورے اطمینان قلب کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ نہیں۔ اب ہمارے ہاں بدقسمتی سے صبر کا معنی بھی کچھ عجیب سا ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاں جو مجبوری کا معاملہ ہوتا ہے، جو کمزوری کا معاملہ ہوتا ہے، اسے صبر گنا جاتا ہے۔ یعنی صبر کیا؟ یہ کمزور ہے، صبر کر، ایک انسان کمزور ہے نا، مطلب اس کا بس نہیں چل رہا تو کیا کہتا ہے؟ اچھا چلیں پھر میں صبر ہی کر لیتا ہوں۔ نہیں، صبر کے تقاضے بہت بلند ہیں، صبر عزم اور قوت کا نام ہے، یہ ہرگز کمزوری نہیں ہے۔ میں نے کیا کہ اللہ سے وعدہ کیا، کیا اللہ سے وعدہ ہے کہ اللہ آپ کی طرف سے جو حکم آئے گا اس کی اطاعت کریں، ایفائے عہد کرنا ہے، ہم نے اللہ سے کیا گیا وعدہ پورا کرنا۔ اب اس وعدے کو پورا کرنے میں دنیا میں جو بھی تکلیف سامنے آ جائے، جو بھی مشکل آ جائے، تو انسان اپنے وعدے پر ڈٹا رہے، رکا رہے، پورے اطمینان قلب کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ نہیں، اس یقین کے ساتھ کہ بھئی اللہ سے میں نے وعدہ کر رکھا ہے، میں نے اسے پورا کرنا ہے، کوئی بھی تکلیف آئے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے لیے کیا پریشان۔ آگے چل کے ہم اسی میں پڑھیں گے سورہ بقرہ میں بھی کہ پھر وہ ان لوگوں کی کیا صفت ہوتی ہے کہ اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، پریشانی آ گرتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا حیثیت اس پریشانی کی، بلا شبہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور لوٹ کر بھی ہم نے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، یہ مصیبت پریشانی ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ تو یہ ایک عزم اور قوت کا نام ہے صبر۔ کہا کہ اللہ سے کیے گئے وعدے پر قائم رہنے کے لیے مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، کرنا کیا ہے؟ اللہ سے کیے گئے وعدے پر ڈٹا رہنا ہے، پریشانیوں سے فکر مند نہیں ہو جانا۔ دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ نماز، کہ نماز وہ تعلق، وہ اطمینان قلب کون عطا کرتا ہے، وہ کہاں سے آتا ہے کہ انسان ڈٹا رہے؟ وہ اللہ سے تعلق ہو تو اطمینان قلب آتا ہے، اللہ سے رشتہ جڑے تو آتا ہے۔ تو کہا اللہ سے تعلق، نماز کا، نماز ہوگی، یہ نماز کا صبر کے ساتھ اتنا بنیادی تعلق ہے کہ نماز بھی نہیں ہو سکتی جب تک انسان صبر نہ کرے، کہ اللہ سے وعدے، اللہ سے کیا گیا وعدہ پورا کرنے کے لیے میں نے مدد کس سے مانگنی ہے؟ واپس اللہ سے۔ وہ جو ہم نے بات سورہ فاتحہ میں اللہ کے حضور کیا اقرار کیا تھا، اللہ صرف آپ کی عبادت کریں گے، اللہ صرف آپ سے مدد مانگیں۔ تو اب اللہ سے کیے گئے وعدے میں، اللہ کی اطاعت کرنے میں اگر مشکلات آتی ہیں تو مدد مانگنے کہاں جانا ہے؟ صلاۃ، نماز۔ بے شمار احادیث ہیں، بے شمار راوی ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا تھا، آپ وضو کرتے تھے، 2 رکعت نماز، اللہ کے حضور درخواست لے جاتے کہ اللہ یہ معاملہ۔ بڑی مشہور روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہ غزوہ خندق
یہ مسلمانوں کے لیے جو مشکل ترین معاملات تھے جنگوں کے، ان میں سے یہ ایک معاملہ جو لگ بھگ 1 مہینے تک چلا تھا کہ چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا گیا تھا. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی، سارے سو رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اللہ سے مدد مانگتے، اللہ ہماری مدد کرتا. غزوہ بدر کے اعتبار سے بھی ہمیں یہ روایت ہے کہ رات جب صبح غزوہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے کہ نماز پڑھنے کے کہ اللہ مدد کرے. کہا مدد مانگو، مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے. اگلی بات اسی کے ساتھ جڑی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. بلا شبہ یہ بہت بھاری چیز ہے، بہت مشکل چیز ہے، مگر خاشعین کے لیے، مگر ان کے لیے جو خشوع رکھتے ہیں. یہ لفظ بڑا مشکل سا ہے، ہم بچپن سے اسلامیات کی کتابوں میں پڑھتے ہیں نا، خشوع و خضوع کے ساتھ، تو اس کے ہجے بھی بڑے مشکل سے لگتے ہیں اور معنی بھی کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کون سی کیفیت ہے. اب پہلے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جس چیز کو مشکل کہا جا رہا ہے وہ کیا ہے. اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد نماز ہے، کہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ آخری لفظ نماز آیا تو ساتھ یہ ہے کہ بے شک یہ مشکل ہے، بھاری ہے، مگر خشوع رکھنے والوں کے لیے نماز. میں عرض کروں کہ یہ پچھلی پوری بات کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے پر ڈٹا رہنے کے لیے یہ روش اختیار کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، مگر ان کے لیے جو خشوع رکھتے ہیں، یعنی اس میں صبر بھی شامل ہے، اس میں صلاۃ بھی شامل ہے، کہ یہ بہت مشکل کام ہے. یہ روش اختیار کرنا، یہ چلن اختیار کرنا، یہ طریقہ اختیار کرنا کہ اللہ سے وعدے کو پورا کرنے کے لیے پورا اطمینان قلب بھی حاصل کرنا، اور پھر اللہ سے کیے گئے وعدے پورا کرنے کے راستے میں آنے والی مشکلات کے خلاف قائم رہنا، یہ بہت مشکل کام ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو خشوع رکھتے ہیں. اب یہ خشوع کا معنی ہوتا ہے عاجزی، فروتنی، نیچے، یعنی آواز کا بھی نیچا ہونا خشوع ہے اور نگاہ کا نیچا ہونا بھی خشوع ہے. یعنی ہم کسی بڑے کے سامنے جب نگاہ جھکا کے بات کرتے ہیں تو یہ بھی خشوع ہے. جب ہم آواز ہلکی کر کے بات کرتے ہیں ادب کے ساتھ، یہ بھی خشوع ہے. کہا یہ خشوع رکھنے والوں کے لیے مشکل کام نہیں ہے، جو اپنی آواز، اپنی نگاہ، اپنا دل اللہ کے آگے جھکا دیں، ان کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے. اب یہ کون ہوتے، یہ کہاں سے آئے بات کہ اللہ کے آگے آواز بھی جھک جائے، نگاہ بھی جھک جائے، دل بھی جھک جائے. آیت نمبر 46 میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ کیسے ہو، یہ خشوع کیسے ہو، یہ صفت کیسے ہوتی ہے، یہ کن لوگوں میں ہوتی ہے.